السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، قربانی کے متعلق جو مسائل چل رہے تھے ان میں آخر ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ کن جانوروں کی قربانی کرنا درست ہے اور کن جانوروں کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو قربانی کرنا جن جانوروں کی درست ہے اس میں سے ایک ہے بکرا بکری، اسی کے ضمن کے اندر پالتو دمبا، بھیڑ، مینڈے وغیرہ آ جاتے ہیں۔ دوسرا ہے اونٹ، اور تیسرا ہے گائے، اسی کے ذمے میں بھینس وغیرہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو ان جانوروں کی قربانی کرنا درست ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ گائے کی قربانی کرنا اگر درست ہے تو کیا ہمارے ملک ہندوستان کے اندر گائے کی قربانی کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ماحول کچھ الگ ہے، اور گائے کو ہمارے ہندو بھائی گو ماتا کے روپ میں اس کو مانتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس ملک کے اندر یعنی ہندوستان کے اندر کہیں پر بھی جہاں ایسا اس طریقے کا معاملہ ہے وہاں پر ہمیں گائے کی قربانی نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں جو چیز حلال ہے وہ ہر حال میں حلال ہوگی، لیکن اگر قانون کہیں کسی پر ظلم ہونے کا اندیشہ ہو تو وہاں پر اس چیز کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے۔ اب ان کی عمروں کے متعلق ایک مسئلہ آتا ہے کہ بکرے کی عمر کتنی ہو، ہر ایک جانور کی عمریں کتنی ہوں، کتنی عمر کے اندر ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ تو بکرا بکری کی جو عمر ہے وہ تقریباً 1 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے، تب جا کر اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ دمبا وغیرہ اگر موٹا ہے، فربا ہے، تو 6 مہینے سے اوپر یا 6 مہینے تک کا بھی چل جائے گا۔ گائے اور بھینس کی عمریں جو ہوں گی وہ پوری 2 سال ہونا ضروری ہے، 2 سال کے ہو جائیں گے تو ان کی قربانی کرنا درست ہوگا۔ اونٹ کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے، 5 سال جب ہو جائیں گے تو اس کی قربانی ہم کر سکتے ہیں۔ اب جس جانور کو قانوناً ممنوع قرار دیا گیا ہے، یعنی ملک کے اندر ہندوستان کے اندر اگر فتنہ فساد پیدا ہونے کی وجہ سے جس جانور کو قربان نہیں کیا جا سکتا، اگر کسی نے اس جانور کو قربان کر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، مانی نہیں جائے گی، اس کی قربانی ہو جائے گی اور اس کی قربانی مانی بھی جائے گی، لیکن ایسے جانور کی قربانی سے بچنا انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ قربانی کے ان جانوروں کے اندر جن کی عمریں ہیں، جیسے بکرا بکری ہے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، گائے بھینس ہے 2 سال کے ہونے چاہیے، اور اونٹ ہے تو 5 سال کے ہونے چاہیے۔ تو ان جانوروں کے اندر کتنے لوگ حصہ لے سکتے ہیں؟ تو بکرا بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ کے اندر صرف ایک ہی بندے کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، اور ایک ہی انسان اپنی طرف سے کر سکتا ہے یا کسی اور کی طرف سے کر سکتا ہے۔ لیکن گائے بھینس اور اونٹ وغیرہ کے اندر 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، ایک جانور کے اندر 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، 7 لوگوں کی طرف سے اس کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اب جن جانوروں کے اندر 7 لوگوں نے حصہ لیا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر ایک انسان عبادت ہی کی نیت سے اس کے اندر حصہ لے، قربانی کی نیت سے حصہ لے، ولیمے کی نیت سے حصہ لے، یا پھر عقیقے کی نیت سے حصہ لے۔ اگر کسی شخص نے کھانے کی نیت سے حصہ لیا یا گوشت بیچنے کے لیے حصہ لیا تو اس میں سے اس ایک بندے کو چھوڑ کر جو 6 لوگ اور بھی ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ اب اس بڑے جانور کے اندر قربانی ہو جانے کے بعد جو حصے تقسیم ہوں گے وہ سب کو تول کر حصے تقسیم کیے جائیں گے، لیکن اگر سب آپس میں ملنے والے ہیں، ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں، ایک دوسرے کو اجازت بھی دے دیتے ہیں کہ اندازے سے ہم گوشت تقسیم کر لیں گے، کسی کے پاس اگر زیادہ چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہر ایک انسان اس پر اگر راضی ہے تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، تولنے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ بڑے کے اندر اگر کسی شخص نے نظر مانی تھی اور نظر کی قربانی اگر اس نے کی ہے تو اس کے گوشت کو تول کر الگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ نظر کی جو قربانی کا جو گوشت ہے اس کو نہ تو خود قربانی کرنے والا کھا سکتا ہے اور نہ ہی خود دوسرے حصے دار کھا سکتے ہیں جو غنی ہیں۔ فقیر اور محتاجوں کے لیے نظر کا گوشت ہوتا ہے، یہ انہی کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب اگر ذبح کرتے وقت کسی کا نام نہیں لیا، ذبح کر دیا گیا بس اور نام نہیں لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ ذبح کرتے وقت ہر کسی کا، ہر ایک کا نام لینا الگ الگ ضروری نہیں ہے، صرف اتنا کافی ہوگا جو 7 حصے دار ہیں اگر انہوں نے اپنے پیسے دے دیے ہیں، حصے اس کے اندر اپنا حصہ لے لیا ہے، تو جب ذبح کیا جائے گا تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔